الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ابھی تم طفل مکتب ہو، ابھی تم طفل مکتب ہو، سنبھالو اپنے جوبن کو۔ یہ طوطے کچی فصلوں کا بڑا نقصان کرتے ہیں۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤ بہن، دنیا مقام محنت ہے اور محنت صلہ مانگتی ہے۔ دنیا میں بے شمار محنتیں رائیگاں چلی جاتی ہیں تو دکھ نہیں ہوتا، جتنا بڑا دکھ اس اولاد پہ ہوتا ہے کہ جو تڑپ تڑپ کے بلک بلک کے آرزوئیں کر کے التجائیں کر کے ترلے اور منتیں کر کے مانگ مانگ کے لی ہو اور اسے بڑے مان تران کے ساتھ ناز و نعم میں پالا ہو، اور جب وہ پہچان کے قابل ہوئی تو اسے ہی پہچاننا چھوڑ جائے کہ جس نے اپنی زندگی کا کل مال متاع اسی کو سمجھا تھا۔ احباب ذی وقار، اس وقت پوری دنیا میں بڑے بڑے مسائل اور چیلنجز کھڑے ہیں۔ عالم اسلام کو سب سے بڑا چیلنج کیا درپیش ہے، اس کے اوپر ڈیبیٹس ہوتی رہتی ہیں، لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے واللہ تعالی عالم، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اولاد مسلمان نہیں رہی ہیں۔ کسی بھی ہاسپٹل سے بچہ پیدا ہونے کے بعد اغوا ہو جاتا ہے تو پوری دنیا میڈیا اس کیس کو سر پہ اٹھا لیتا ہے اور چیخنے کا عالم دید نہیں ہوتا ہے۔ پیدا ہونے والا ایک بچہ گم ہو گیا، پوری قوم رو پڑی، لیکن یہ جوان نسلیں پوری کی پوری اغوا ہو کے چلی گئی اور کسی کو دکھ بھی نہیں، درد بھی نہیں، احساس بھی نہیں۔ یاد رہے، میں اور آپ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے بہت فکر مند ہیں، اور اللہ کرے یہ فکر سدا رہے، اور یہ اس فکر کا نتیجہ ہے کہ میں اور آپ الحمدللہ ہمارے بچے پلے گروپ سے لے کے پریپ نرسری تلک، 1 سے لے کے 5 پرائمری تلک، اور پھر 6th کلاس سے لے کے مڈل تلک، اور 9th 10th اور اس کے اندر سائنس اور آرٹس کے سبجیکٹس کو لیتے ہوئے جب بڑھتے ہیں تو ہماری خوشی کا عالم دیکھنے والا ہوتا ہے، کیونکہ ہماری فیملی میں ہمارا بیٹا اور ہماری بیٹی الحمدللہ علم سے آراستہ ہو گئے ہوتے ہیں۔ اور اگر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر
اور اس میں میڈیکل، نان میڈیکل، آرٹس، آئی کام یہ مضامین رکھ کر کے آئی سی ایس میں طالب علم آگے بڑھتا ہے تو مزید خوشی ملتی ہے۔ پھر یہی چیز بی اے، بی ایس سی میں، بی کام میں اور اس کے جتنے تخصصات ہیں ان کے اندر، اور پھر ماسٹر لیول پہ، حتیٰ کہ ایم فل اور پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاکٹریٹ تلک جب ڈگریاں لے لیتے ہیں ہمارے بچے، اور اس کے لیے ہم اپنی زمین، پراپرٹی، جائیداد، دن رات، اپنی خوشی، اپنا سکون بیچ چکے ہوتے ہیں، تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے ہمارے نہیں رہے، لیکن حقیقت یہی ہوتی ہے کہ وہ یہ تعلیم اور علم، ایجوکیشن کے نام پہ اگر پڑھ لکھ کے بھی پھر باپ کو اور ماں کو پریشانی ہونی ہے کہ معلوم نہیں میرے ڈاکٹر صاحب میری کس بات کا غصہ کر جائیں، مجھے سوچ سمجھ کے بولنا ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ بچے اغوا ہو گئے ہیں، یہ آپ کے نہیں رہے۔ کیوں؟ کمی کیا رہی ہے کہ ہم نے ان کو تعلیم تو دلوائی ہے، تربیت نہیں۔ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، تربیت سے ہی بدلتی ہے قوموں کی تہذیب، اور تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا تمدن، وگرنہ تعلیم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ علم کی کمی نہیں ہے میرے ملک میں، ہر بچہ، ہر بچی بہت کچھ پڑھ گئے ہیں، لیکن جو تعلیم تربیت سے آری ہوتی ہے وہ حقیقت میں بھی آری ہوتی ہے، جو نسلوں کو کاٹتی ہے، فصلوں کو کاٹتی ہے، اصلوں کو کاٹتی ہے، اور نہ اسے کہیں کا رہنے دیتی ہے، نہ کسی دوسرے کو کسی جگہ کا رہنے دیتی ہے۔ حضرات، میری اور آپ کی اولادیں آج کس جگہ پہنچ گئی ہیں اور انہیں خود بھی شعور نہیں ہے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ میں خسارے میں جا رہا ہوں اور مجھے خسارے کا علم نہیں، میں نقصان میں جا رہا ہوں اور اس کو کامیابی سمجھ رہا ہوں، مجھے دن بدن اندر سے بیماری کھائے جا رہی ہے اور میں خود کو صحت مند سمجھ رہا ہوں، تو پھر اس سے بڑا نقصان دنیا میں نے نہیں دیکھا ہے۔ میں آج کی اس نشست میں اس کی تربیت اولاد کے حوالے سے پہلی قسط کو چھیڑنے لگا ہوں کہ جس میں والدین کی وہ غلطیاں کہ جس کی وجہ سے ان کی اولاد ان کی نہیں رہی، پیسہ ان کا، سرمایہ ان کا، دولت ان کی، گھر ان کا، بیک اپ پیچھے ان کا، نگرانی ان کی، تحفظ ان کا، سیکیورٹی ان کی، لیکن پھر بھی ان کی اولاد ان کی نہیں رہی، تو کیا غلطی ہوئی ہے ہماری اصل سے کہ ہماری نسل بگڑ گئی؟ اور انشاءاللہ میرے رب نے چاہا زندگی رکھی تو اگلی ملاقات میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری نسل سے، نرسری سے، پنیری سے، نئی جنریشن سے کون سی غلطیاں ہوئی ہیں کہ وہ والدین کے بھی نہیں رہے اور اپنے بھی نہیں رہے، وہ بک گئے ہیں، وہ کسی اور کے ہو گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری اگلی ملاقات ان 55 جو کہ 50 سے زیادہ آلات ہیں جو میں نے خود خرید کے اپنے بیٹے اور بیٹی کے ہاتھ میں موبائل کے نام پہ دیے ہیں، اور وہ 55 آلات نہیں ہیں، وہ 55 ادارے ہیں اور وہ گروپ اور گروہ ہیں جو ورلڈ لیول کے اوپر انسانیت کو اغوا کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے بچوں کو لاشعوری طور پہ مختلف چیزیں دکھا کے، سجھا کے اور لولی پاپ دے کر کے وہ ان کو ان کے ماں باپ سے بھی چھین رہے ہیں، دین اور مذہب سے بھی لے رہے ہیں۔ حضرات،
والدین کی غلطی جو نسلوں کو بگاڑ دیتی ہے، اس میں مجھے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا، مجھے معاشرے کی زبان دیکھنی ہے اور کتاب دیکھنی ہے۔ اس میں پہلے نمبر پہ جو میرے سامنے ایک خلل پیش کرتی ہوئی چیز نظر آتی ہے کہ ہماری اپنی خود تربیت نہیں ہے۔ وَفَاقِدُ الشَّيْءِ لَا يُعْطِي، جو خود محروم ہوگا دوسرے کو نہیں دے پائے گا، جو خود پیاسا ہے اور اسے پانی میسر نہیں، وہ کسی دوسرے کی پیاس کیا بجھائے گا؟ تو ہماری اپنی تربیت نہیں ہے۔ آپ نے اگر ابابیلوں کو دیکھا ہو اور ان کی دنیا اور ان کے جھنڈ اور ان کی روانیاں اور ان کی اڑانیں پڑھی ہوں تو وہاں ایک ہی بنیاد نظر آتی ہے کہ ہمارے علاقے میں جہاں بھی ابابیل پائے جاتے ہیں، بیت اللہ میں معاملہ برعکس ہے۔ یہاں ابابیلوں کی دنیا کنویں کے آس پاس رہتی اور ان کے انڈے، ان کے گھونسلے، ان کے بچے کنویں کی ایک دیوار پہ ہیں کہ جہاں سے انہیں یا تو اڑ کے باہر نکلنا ہے یا سیدھا پانی میں گر کے مرنا ہے، دوسرا راستہ ہی کوئی نہیں۔ اب جب بچے انڈوں سے نکلتے ہیں تو ماں اور باپ کی اڑانیں عام روٹین سے 20% بڑھ جاتی ہیں۔ وہ بچوں کو کیا پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا یا اڑنا ہے یا مرنا ہے، اس کنویں سے نکلنا ہے، نیچے گہری کھائی ہے اور کھائی میں پانی ہے، پہلی غلطی آپ کی زندگی کی آخری غلطی ہوگی، چاروں طرف خلا ہے، دشمن ہے، آپ نے اپنے زور بازو سے اور پروں سے پرواز لے کے، اڑان لے کے، بال و پر کا جو ہے صحیح استعمال کر کے آؤ ہمیں دیکھو، آؤ ہمیں دیکھو۔ ماں باپ دکھا رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، نکل رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور پھر ہم نے کبھی ابابیل کے بچے کو پانی میں مرا ہوا نہیں دیکھا۔ وجہ کیا ہے کہ ماں باپ کا کردار ہے۔ آج میری اور آپ کی ساری تربیت گفتار پہ آ گئی ہے، بیٹا ایسے کر لو، ایسے نہیں کرو، بیٹی یہ کرو، یہ نہیں کرو۔ باپ سگریٹ پی رہا ہے، بچے کو کہتا ہے کش نہیں لگانا، خود حقہ کھینچتا ہے، بیٹے کو کہتا ہے قریب نہیں جانا، خود شیشہ پیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ نہیں تم نے اسے نہیں اپنانا۔ تو یاد رہے، اذا کان صاحب البیت بالطبل ضاربا فشیمت اہل البیت کلہم الرقص، جب ابا طبلہ نواز ہوگا اولادیں ڈانسر بن ہی جایا کرتی ہیں۔ تو غلطی کردار میں آئی ہے کہ کردار کچھ اور ہے، گفتار کچھ اور ہے، گفتار کے ہم ہیرو ہیں اور کردار کے زیرو ہیں، اور امید رکھی ہے بچوں سے کہ وہ ہمیں 100% رزلٹ دیں گے۔ زیرو کردار رکھنے والے اپنے بچوں کے ساتھ کبھی 1 کا اضافہ نہیں کر سکتے کہ وہ 10% ہو جائیں، یا پھر وہ مزید ایک زیرو کا اضافہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ 100% ہو جائیں۔ لہٰذا ہم اپنی کمی کو دیکھیں کہ گفتار اور کردار کی تال میل بچوں کو نظر آئے، تاکہ بول کے مطابق قول ہو، قول کے مطابق تول ہو، اور پھر دنیا اسے سمجھے۔ تو یہ کمی ہم جب تک ختم نہیں کریں گے ہمارے بچے دنیا لوٹتی رہے گی۔ دوسری چیز جہاں کمی پیش آئی ہے اور اس کی طرف اشارہ سید الکونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور وہ ہماری مس پلاننگ ہے کہ ہم جو پلان کرتے ہیں وہ بنیاد سے غلط ہوتا ہے، اور جب پلاننگ غلط ہو جائے تو پھر منصوبے اور مشروع اور ان پہ عمل بھی غلط ہو جاتے ہیں، کیونکہ علم عمل کا رہبر ہے۔ علم ہی ٹیڑھا ہو جائے تو عمل غلط ہو جایا کرتا ہے، اور جب عمل غلط ہو جائے تو نتیجہ غلط آنا
یہ مقدر بن جاتا ہے، پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ آغاز کرتے ہیں مس پلاننگ میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے۔ آپ نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لأربع، دنیا میں جب بھی جوڑا بنایا جاتا ہے، لڑکا لڑکی ایک دوسرے کا انتخاب کرتے ہیں، یا والدین یا دو گھر ایک نئے گھر کو بنانے کے لیے پلان کرتے ہیں، اور مکان مکینوں سے ہوتے ہیں وگرنہ کچھ نہیں ہوتے۔ ان مکینوں کی تلاش میں جو بنیادی غلطی اور پلاننگ کی ہمیں مار ملتی ہے کہ ہم اپنے حسب کو دیکھتے ہیں، برادری کو دیکھتے ہیں، قبیلے کو دیکھتے ہیں، بھلے لاکھ نقصان ہو جائیں، ساری دنیا ڈوب جائے، مجھے اپنی برادری سے باہر نہیں نکلنا، اور یہ چیز ہمیں لے ڈوبتی ہے۔ والدین اپنی عزت کا سوال بنا لیتے ہیں کہ پگڑی اچھل جائے گی، دنیا کیا کہے گی، کائنات والے کیا بولیں گے کہ ان کے پاس اپنی برادری میں کوئی بیٹا ہی نہیں تھا، ان کی بیٹی کو کسی نے برادری میں خاندان میں پوچھا ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہماری ناک کٹواتی ہے، بھلے ہماری نسل کٹ جائے مگر ہم ناک نہیں کٹنے دیتے۔ میاں چنوں میں ہوں، ایک خاتون آتی ہے کہ آپ کا تعلق پاکستان بھر میں ہے تو بیٹی کے لیے کوئی رشتہ ہی ڈھونڈ دے۔ میں نے پوچھا کوئی شرط شروط؟ کہنے لگی کوئی شرط نہیں ہے خاص، بس رائی ہوئے پاویں سائی ہوئے۔ اب آپ کو بظاہر یہ جملہ سن کے شاید ہنسی فیل ہو رہی ہو کہ مجھے ہنسنا ہے، کیسا بولا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہنسیاں، یہ مسکانیں، یہ مسکراہٹیں جہاں آباد ہوتی ہیں، کل کو جھریاں بھی وہیں پڑتی ہیں۔ جب جھریاں پڑتی ہیں تو وہ چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا، آنسو بھی انہی جگہوں پہ بہتے ہیں جہاں مسکراہٹ چمکتی ہے۔ شادی کر دی گئی، رشتہ ڈھونڈ دیا گیا، فیملی کے اندر ہو گیا، لیکن 6 مہینے کے بعد دوبارہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہی خاتون ہے۔ میں نے پوچھا جی، تو کہنے لگی جی بیٹی بڑی تکلیف میں ہے، تو میں پوچھنے آئی ہوں کہ اس بچی کا اسقاط حمل کا ارادہ ہے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ تکلیف، یہ پریشانی، وہ بچہ جسے ابھی دنیا میں آئے، دنیا میں آنا تو بات کی بات ہے، اس سے پہلے اس کے دشمن کوئی اور نہیں، ماں باپ بن گئے، ماں باپ بن گئے۔ اور ماں باپ دشمن کیوں بنے ہیں کہ پیچھے حسب اور برادری اور قبیلے کا بت کھڑا تھا، اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج اسے کسی گندی نالی میں بہا دیا گیا ہے، گندا کیڑا سمجھ کے ہم نے اسے اپنا بچہ یا انسان نہیں سمجھا ہے۔ گزشتہ عید پہ، بلکہ عید الفطر پہ ہی میرے کچھ احباب نے جو ذوق رکھتے ہیں، مشاعرے میں یہ سنا ہوگا، ایک لمبی نظم پڑھی گئی کہ لولا ہوئے، لنگڑا ہوئے، تیپا میں کانا ہوئے، شرط کو یہ اپنا جو آئی رانا ہوئے۔ بہت لمبی چوڑی اس نے اس کے اوپر معاشرے کی تصویر کھینچی، اور ہم نے یہ شرطیں لگا رکھی ہیں، عقل ہوئے پامے نہ مات ہوئے، شرط کو یہ منڈا جٹ ہوئے۔ چلتے گئے ہم، اور اس بنیاد پہ ہم نے اتنا بڑا بت بنا لیا۔ بیٹے بچے ان کا کفر بنتا تھا، بیٹی کا جوڑ بنتا تھا، علمی طور پہ، عملی طور پہ، یا جسمانی طور پہ، فزیکلی، یا شکل صورت کے اعتبار سے ہم نے ہر میرٹ کو قدموں کے نیچے روند کے رکھ دیا۔ برادری کی ناک نہیں کٹنے دی، لیکن برادری جتنی مرضی بات میں رسوا ہوتی گئی، اولاد کے پرخچے اڑتے گئے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوئی۔ تو یہ پہلی غلطی ہے جو ہم سے ہوتی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور میرے اور آپ کے اس
बुत को, बनाए हुए बुत को महबूब ने मदीने की बस्ती में तोड़ के रख दिया था। उसके बाद गलती वालिदैन की बुनियाद पे हुई, बड़ी माजरत और अदब के साथ। मुझे सफेद बालों का लिहाज है, अल्लाह भी अर्श पे कदर करता है, मुझे भी कदर करनी है, लेकिन बात जहां इफ़हाम और तफहीम की हो, तज़किये की हो और पाकीज़गी की हो, तो वहां ये लफ्जी तज़किया नफ्स नहीं। जब तक हम अपने अंदर के इस बनाए हुए जाली बुत को निकाल के अपने वजूद को पाक नहीं करेंगे, तज़किया नफ्स सिर्फ लफ्जों में रह जाएगा। नतीजा क्या निकलेगा? अब घर में लड़ाइयां तो हो ही जाती हैं। पहले देनी तेनू पता नहीं तेरा किन्ना नाल वाह पिया, जरा हिसाब नाल रवी, असी जट हुंदे। वो भी अगों आंदी है, ठीक है तुसी जट हुंदे हो, तो असी किहड़ा किसी नालों घट हुंदे। बस तुरंत बतुरत जवाब, और फिर उसके बाद दैड़ दैड़, तड़ाक तड़ाक, और एंड तलाक तलाक। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ है, कोई परवाह नहीं। इधर से आवाज आती है, राई समझ के एवं ना चढ़ी जाई, असी खड़ाक नहीं करीदा, करिए तो भैड़ा करीदा। जवाब आता है, जे तुसी राई होंदे जे तो मेरे केड़े साई नहीं है। चले, बस बात चढ़ती गई और आसमानों तलक हम इस झगड़े को दूर दे गए। और उधर से आवाज आई, तेनू पता नहीं होंदा असी राणे होने, तो कहती असी केड़े किसी दे काणे होने। बस हमने अपनी अना नहीं मारी। फुल्लां दा तू अतर बना ते अतरां दे फिर कद दरिया, दरियावां विच तू गोते ला ते मच्छियां वांगू तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका। ये हमने नहीं खत्म की, ये बिरादरी की अना, कबीले का बुत आज भी हम पूज रहे हैं। लात और मनात को तो हमने छोड़ दिया, मगर इस बिरादरी इज़्म को हमने लात नहीं मारी। ये हमें भले जो मर्जी करता रहे, हम कायम हैं और हमारी औलादों का 20% हिस्सा इसी वजह से हमसे जुदा हो चुका है। और दुनिया में आने से पहले वो गटरों में जा चुका है, वो अस्पतालों के कचरे में जा चुका है, और वो ड्रमों में और ईदी के झूलों में जा चुका है। दूसरी मिसफ लेने वाली मालिहा, आज सारी दुनिया इब्नु दिनार व दिरहम बन गई। यूरो हो, डॉलर हो, रियाल हो, दौलत हो, माल हो, कैसे आ रहा है कोई परवाह नहीं, कहां से कमाया है कोई लिहाज नहीं, हलाल के कितने कमाता है ये हमने नहीं पूछा, इधरों उधरों उतों पुतों किन्ने लेता है, वो असल वैल्यू है। माल, प्रॉपर्टी, लॉटरी, लिमालिहा। महबूब ने कहा था, आज दुनिया देख रही है लड़के का बैंक बैलेंस क्या है, अब्बा क्या करता है, भाई कितने हैं, बहनें कितनी हैं, लड़की के पास क्या है। फैसलाबाद का वो रिश्ता नहीं भूलता कि जो अकेली बेटी है, करोड़ों की अकेली मालिका है, माँ बाप की अकलौती औलाद है, और माशाल्लाह ब्यूटी पार्लर पे जो फैसलाबाद का सबसे महंगा तरीन ब्यूटी पार्लर, उससे पूछती है कि एक दुल्हन को बनाने संवारने में कितना टाइम लेते हो, तो जवाब मिला 4 घंटे। कहा दुल्हनिया सामने खड़ी है, कितना टाइम लोगे, कहने लगे 9 घंटे। आप अंदाजा लगा लें, लाहौर की एक फैमिली रिश्ता करती है, बेटा इनकार करता है, बाप पढ़ाता है, वही सियाना बन, मूर्खा केड़े चक्कर में पिया, लॉटरी हो कर, सारी दुनिया की दौलत तेरे कदम च, हमने अपने लिए तो नहीं सोचा, तेरे लिए सोच रहे हैं, कर ले। चेहरे में क्या रखा है, और बड़ी रामा से बड़े रस्ते। मेरा अल्लाह मुआफ करे, ये पट्टी पढ़ाने वाले माँ बाप, दौलत दिखाने वाले माँ बाप, यह देखने वाला लड़का और उनकी बातों में आने वाला और इगवा होने वाला, नतीजा क्या निकलता है,
میرے سے اور آپ سے چھپی ہوئی کوئی بات نہیں ہے۔ کل کو وہی خاتون ہوتی ہے، وہی جب دولت کی زبان بولتی ہے تو پھر گھر میں تباہیاں بربادیاں، اور پھر کہتے ہیں جی انہیں سانو نوکر سمجھے ہے تے اسی یہ دے کمی لگے ہیں۔ ہاں جب اس کے پاس دولت ہے اس نے وہ بولنے ہیں، اور پھر آپ نے رونا ہے، اور نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ اولادوں کے اوپر یہ سارا نزلہ گرنا ہے۔ اور میں اس فیملی اور اس کی شادی کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا، لہٰذا آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں۔ تو جب تک ہم اس غلطی کو نہیں چھوڑیں گے اور اس انا کو ختم نہیں کریں گے، اور اس مال اور دولت کو، اس کی وجہ سے بڑے بڑے معزز گھرانے اور قابل قدر چیزیں، ان کو جب ہم ریجیکٹ کرتے رہیں گے تو معاشرے سے تباہی اور بربادی اور نسلوں کی تباہی ختم نہیں ہو سکتی۔ اور تیسرا سبب، اور اس سبب میں والدین سے زیادہ اولاد کا قصور ہے، اور اسے میں یہاں اگلی قسط میں رکھنا چاہتا تھا لیکن اسے یہی بیان کر دوں۔ ولی جمالہا، جوڑ بنانے میں، گھر بنانے میں، رشتہ جوڑنے میں جو تیسری مس پلاننگ ہوتی ہے اور غلطی ہوتی ہے وہ ہے کہ سارے آؤٹ لک دیکھتے ہیں، سارے چہرے کے ڈگے ہوئے ہیں، بوتھی سونی ہونی چاہیے، لہٰذا گلی گلی میں بیوٹی پارلر بن گئے، انہیں ہماری سائیکی کا پتہ چل گیا، بس چہرہ خوبصورت ہونا چاہیے۔ اور کریمیں ماشاءاللہ ہر بندے نے گھر میں بنانی شروع کر دی، حتیٰ کہ جنرل سٹورز پر اور ان بڑے بڑے بیوٹی سٹورز کے اوپر جگہ نہیں ہے، کریموں کی انواع و اقسام اتنی آ گئی، اور ماشاءاللہ چہرہ دیکھ کے اور پاؤں دیکھ کے حیرانگی ہوتی ہے، اور اچانک نکل جاتا ہے یہ پاؤں ہیں کسی اور کے، یہ چہرہ ہے کسی اور کا۔ جب انسان اس قدر رنگ پہ مرنے والا بن جائے، آؤٹ لک کو دیکھنا شروع کر دے، اندر دیوار کچی ہے یا کیسی ہے، باہر ٹائل بڑی خوبصورت لگی ہوئی ہے، اور مکان کی ویلیو لگا کر کے بیٹھ جائے، بعد میں دھڑام سے بھی گرے تو کوئی پرواہ نہیں۔ تو کائنڈلی ذرا اس حوالے سے اپنی نوجوان نسل کو اور اپنے بھائیوں کو، بچوں کو یہ دعوت، یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ غور کریں کہ بچیاں کیوں جلتی ہیں، بچیاں کیوں جلتی ہیں اور گھر سے کیوں بھاگتی ہیں، کورٹ میرج کیوں ہوتی ہے، اور اس کا انجام ذہن میں رکھ لیں تو کبھی ہم ایسے نہ ہوں، کبھی ہم ایسے نہ ہوں۔ میرے پاس جمعے والے دن ایک نوجوان سوال و جواب کی نشست سنتے ہوئے، دیکھتا ہوں کہ رونا چاہتا ہے، رو نہیں سکتا، آنکھیں بھری ہیں مگر آنسو بہا نہیں رہا۔ جب لوگ اٹھ گئے تو کہنے لگا کہ ساجد صاحب بندے سے غلطی ہو گئی ہو تو کیا اس کا ازالہ بھی ہے؟ میں نے کہا ہر غلطی کا ازالہ ہے۔ کہنے لگا جی میں نے کچھ سال پہلے کورٹ میرج کی تھی، اب میری 4 یا 3 بچیاں ہیں، تو مجھے کسی نے کہا ہے کہ یہ کام غلط ہوا ہے، ہم بلکہ اسی دن میں نے ایک نکاح بھی پڑھایا مسجد میں، تو اس کے بعد یہ ہوا۔ تو میں نے کہا حکم؟ کہنے لگا جی میرا نکاح آپ دوبارہ پڑھا دیں گے؟ میں نے کہا ابھی نہیں، تھوڑا لیٹ۔ کہنے لگا کب؟ میں نے کہا جب آپ کی بچی جو بڑی ہے وہ جوان ہو جائے اور وہ اپنا ساتھی اور ساتھی تلاش کر کے آپ کے پاس آ جائے، اور آپ اسے ساتھ لے جا کے عدالت میں جج کو کہیں کہ میری بیٹی کا نکاح پڑھا دے کیونکہ یہ میرے نقش قدم پہ چلی ہے اور اس نے میرے والی تاریخ دہرائی ہے، جس دن تو یہ کر کے آ جائے گا میرے پاس آ جانا، میں زندہ ہوا تو نکاح پڑھا دوں۔ بھائیوں، ساری دنیا اس بات پہ ڈٹ گئی ہے کہ کورٹ میرج درست ہے، میرے محبوب کے فرمان کا غلط معنی لیا گیا کہ جس کا کوئی ولی نہیں، السلطان ولی من لا ولی لہ، جس بچی کے پاس کوئی ولی نہیں
وقت کی عدالت اور حکومت اور نگران وہ اس کا ولی ہو سکتا ہے. لیکن اس کا یہ مفہوم قطعی نہیں تھا کہ باپ کی چادر کو، سفید پگڑی کو، خاندان اور برادری کو، قوم اور قبیلے کو، سب کو داؤ پہ لگا کر کے ان کو ذلت اور رسوائی کے گڑھوں میں زندہ گاڑ کے میں اپنی خواہش اور رغبت کے لیے چند جو ہے اپنے وقت کے مفاد کے لیے میں یہ سارا کھیل کھیل جاؤں. ہاں دنیا کہتی ہے جائز ہے، آپ کہیں، میں کہتا ہوں میری نزدیک بھی یہ کام جائز ہے. کسی کی بچی کو پٹانا، گھر بنانے کے لیے بھگانا، لڑکے کا لے کے نکلنا، محبت کے ڈورے پھینکنا میرے نزدیک جائز ہے. لیکن کیسے جائز ہے؟ جس دن کورٹ کا کوئی جج اس کی بیٹی اور اسے پتہ بھی نہ ہو اچانک اس کے سامنے کٹہرے میں آ جائے اور کہے کہ بابا میں اس بچے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور وہ باپ خوشی خوشی ان کا نکاح پڑھا دے عدالت میں سمجھوں گا کہ اب جائز ہے. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر بڑوں اور چھوٹوں کے لیے پیمانے برابر ہیں. جب تک ہم چہرے پہ، صورت پہ مرتے رہیں گے، آپ یقین کریں ہماری اولادیں جب ہم اپنے ماں باپ کے نہیں رہے، غیرت کے نہیں رہے، عزت کے نہیں رہے، آبرو کے نہیں رہے، اور محبت کے نام پہ ہم نے بغاوتیں کر کے اپنی پوری سوسائٹی کو اور اسلام کو اور اس کی عظمت کو، تہذیب اور تمدن کو کاٹا ہے، تو پھر ہماری تربیت میں کہیں فرق ہے. تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ تعلیم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی. ہم ہاسٹلوں میں رہ کے، اسکولوں، کالجز اور یونیورسٹیز میں جا کے، مدارس میں جا کے بہت کچھ پڑھ کے اگر یہ نہیں سیکھ پائے کہ یہ تو عزت کا نام ہے، آبرو کا نام ہے، ہم کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں، اور آسمان والا کہتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. یہ تیرا اپنا انتخاب ہے، ہم تیرے اوپر زبردستی کرنے والے نہیں. ہم تو یہ دیکھتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کہ آپ اپنی اولاد کے لیے، مستقبل کے لیے، اپنی خواہش کے لیے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، یہ کون کرتا ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ کے، شریعت کے دائرے میں رہ کے اپنی جائز ضروریات کو پورا کرتا ہے. ہم نے تمہیں کوئی یورپ میں تو پیدا نہیں کیا کہ کہو آزادی ہے چوکوں چوراہوں میں، اور نہ ہم نے کسی کلیسے میں رکھا ہے کہ اپنے وجود کٹوا دو، نفس کٹوا دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری کے چکروں میں پڑ کے خسرے اور ہیجڑے بن جاؤ اور اپنی اولادیں اور نسلیں ختم کر دو. ہم تو کہتے ہیں جوانوں اپنی جوانی مانو، لیکن ایک مہذب طریقے سے اس دائرے میں آ کے نکاح کے ذریعے، صفا کے ذریعے نہیں، اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ تاکہ کل کو تمہاری نسلوں کے اوپر انگلی نہ اٹھائی جائے. کل کو کوئی یہ نہ کہے باپ ایسا تھا، ماں ایسی تھی، اولاد میں بھی تو ویسا ہونا تھا. یہ تین اور چوتھی مس مینجمنٹ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وَلِدِينِهَا. کچھ لوگ دین کے اوپر بلیک میل ہو جاتے ہیں. معذرت کے ساتھ روٹین کا ترجمہ نہیں کر رہا کہ دین دار لڑکی اور لڑکے کا انتخاب کرو کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ ہمارے ہاں ابھی تک دین کا صحیح مفہوم لینے کا رواج پڑا ہی نہیں، عادت بنی نہیں ہے. ہم نے سمجھا کہ مدرسے میں داخل ہو گئے، صحیح بخاری پڑھ لی تو بس یہ حور بن گئی اور یہ لڑکا جو ہے یہ جنتی شہزادہ بن گیا. نہیں، دین کا معنی تھا کہ آپ خالق اور مخلوق دونوں سے مناسب اور متناسب اور متناسق رویہ رکھیں کہ جس میں اعتدال ہو، نہ اتنا ہو کہ اللہ کے حقوق ادا کرتے بندوں کے حق بھول جائے، اور نہ ایسا ہو کہ بندوں کے حقوق میں ڈوب کر کے ویلفیئر سوسائٹیاں چلا کے اللہ کے حق بھول جائے. ان بندوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں، وہ سب کو بھول سکتے ہیں. تو ہمارے ہاں کئی لوگوں نے رشتے کیے دین کے نام پہ. ماشاءاللہ جی بیٹی مدرسے میں پڑھی ہے، بخاری پڑھی ہے، جب گھر میں آئی تو پورے گھر والوں کو بخار چڑھا دیا. کیسے چڑھا؟
خبردار پردہ کرانا ہے تو میرے کو کام نہیں ہونا، تو جے کام کرانا ہے تو پردے دا چکر کو نہیں، اور اگر پردہ ہے تو اپنے بھائیوں سے کہہ دو میرے سامنے نہیں آئے، میں کچن میں ہوں تو وہاں نہ ہوں، میرے روم میں نہ ہوں، فلاں نہ ہوں۔ یہ پردے کا مفہوم تو نہیں تھا کہ باپ کی عزت جاتی رہے، ماں کی ممتا اور ویلیو ختم ہو جائے، رحم کے رشتے ختم ہو جائیں، بھائیوں اور بہنوں کے پورے جو تعلق ہے وہ ڈورے کاٹ کے رکھ دیے جائیں، جڑیں کاٹ دی جائیں۔ دین نے یہ تو نہیں سکھایا تھا۔ اور ماشاءاللہ جی لڑکا بڑا دیندار ہے، ابھی اسی ہفتے ایک ہونے والی طلاق کو دیکھ رہا ہوں، جی لڑکا بڑا دیندار ہے، اور ابھی کل کی بات ہے، پنڈی سے آپ کے بالکل قرب و جوار سے بیٹی بیاہی گئی، یہ لڑکا نمازی ہے، ماشاءاللہ داڑھی ہے، بڑا اس کا اچھا وتیرہ ہے۔ اس خاتون کا یہ حتمی فیصلہ تھا کہ میں آخری فون آپ کو لگا رہی ہوں، ماں باپ کے ترلے کر چکی، بہن بھائیوں کو کہہ چکی، فیملی کو کہہ چکی، لیکن کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ لڑکا بے نماز ہے، اور میری تربیت میرے ماں باپ نے نماز والی کی تھی، میں نے ترلے کیے ہیں، منتیں کی ہیں، اور اسے کہا ہے کہ اللہ کے بندے میری عقبہ کو خراب نہ کر، اگر میں تیرے ساتھ اسی حالت میں رہتی ہوں تو میری اولاد اور میری ذات اور عزت کے اوپر سوالیہ نشان ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دے۔ میرے ہر ترلے اور منت کا جواب اس نے سختی سے دیا ہے۔ سسرال میں جاتا ہے تو جا کے شروع کر دیتا ہے، کوئی گھر میں آ جائے تو پڑھ لیتا ہے، روٹین میں ایسا ہی ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ مجھے کسی جیل میں یا کسی مدرسے میں یا کسی ادارے میں بھیج دیں کہ میں نہ مجھے یہ بچے چاہیے نہ شوہر چاہیے، میں وہاں 2 ٹائم خدمت کر کے نماز پڑھتے ہوئے اللہ کی بندگی میں اپنی زندگی گزار سکوں، مجھے رب کی نافرمانی کی زندگی نہیں چاہیے۔ کون ہے وہ لڑکی؟ دونوں دیندار ہیں، لیکن دیندار کا معنی یہ نہیں تھا، معنی تو یہ تھا کہ رب کے ٹائم میں بندوں کو ٹائم نہ دیا جائے اور مخلوق کے ٹائم میں خالق کا ٹائم نہ مارا جائے۔ یہ تھی ڈیلنگ۔ نماز کا ٹائم ہے، ماں جی میں نماز پڑھ لوں، آپ ذرا کچن کو دیکھ لیں پھر آپ آ جانا۔ گھر میں شوہر آیا ہے، مصلے پہ کھڑی نہ ہو، یہ ہونا چاہیے تھا۔ اور یہاں سے ہماری اولادیں بگڑی دین کے نام پہ۔ اور آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا، ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ عالم کی اولاد، قاری کی اولاد، نیک لوگوں کی اولاد عموماً غلط راستوں پہ کیوں نکلتی ہے؟ پہلے نمبر پہ اسے فوکس زیادہ کیا جاتا ہے، وہی کام عام لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے یہ امید نہیں ہوتی۔ اور دوسرا، ہمارا دین ہمیں اپنے گھر کی طرف دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں دیتا۔ ہمارا دین تربیت کی بات ہو رہی ہے، غلطی کہاں ہوتی ہے؟ میں پورا سال لوگوں کی تربیت اور اصلاح کے لیے باہر رہتا ہوں، میرا گھر پہ کے طرف ذہن ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں۔ وہاں میں نے ٹیوٹر رکھ دی ہیں، استاد رکھ دی ہیں، اکیڈمیز رکھ دی ہیں، میں خود تبلیغ پہ نکل گیا ہوں، میرے بچے اور بچیوں کا اللہ حافظ ہے۔ نہیں، یہی ہم سے بنیادی غلطی ہے۔ دین اگر کہتا ہے دوسروں کی اصلاح کرو تو گھر کو پہلے دیکھو۔ فخر نہیں، اللہ طاقت دے، ہمت دے، ملک کے کسی بھی حصے میں ہو اور پروگرام کی نوعیت کوئی بھی ہو، اپنے بچوں کو پہلے اسکول خود چھوڑنا ہے، پھر لے کے آنا ہے اور گھر پہنچنا ہے، اور پھر کالج جانا ہے۔ ذمہ داری ہے میری، میں دین کے نام پہ اپنے گھر کو بھلا دوں اور باہر توجہ رکھوں تو اس سے بڑی سزا دنیا میں اپنی اولاد کو کوئی اور نہیں دے رہا۔ اور یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، گھر گھر کی کہانی ہے۔ ہمارا سارا فوکس دوسروں پہ ہے، یہ صحیح ہو جائے، وہ صحیح ہو جائے، وہ صحیح ہو جائے، اور چراغ کے نیچے اندھیرا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے اولادیں صحیح نہیں رہتی۔ الا من رحم ربی، جس کو اللہ نے اس میوے سے نوازا ہے کہ وہ خود بھی ٹھیک ہے اور اس کی اولادیں بھی ٹھیک ہیں، وہ بھی دیندار ہے اور اس کی اولادوں نے بھی دین کا جھنڈا اٹھا رکھا ہے، یقیناً یہ خلوص کی برکت اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آج کی اس ملاقات میں والدین کی طرف سے ہونے والی غلطیوں میں سے، اور اس میں ہم بھی شامل ہوتے ہیں، اولادیں بھی، 2 بڑی چیزیں اور وہ ہے مس پلاننگ کے بعد مس مینجمنٹ، کہ ہماری پلاننگ بھی درست نہیں ہوتی، مینجمنٹ بھی صحیح نہیں ہوتی۔
ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں ہر بندے کا اپنا مطمع نظر ہوتا ہے کہ لڑکی کیسی ہونی چاہیے اور وہ اسی کو محبت سمجھتا ہے. میں اپنے گھر کی مثال لیتا ہوں. اولادیں کل کو بگڑ گئیں تو سارا تانا اولاد پہ آئے گا. غلطی کہاں ہوئی تھی؟ 4-5 رشتے دیکھے ہیں, جو بھی رشتہ دیکھیں بھائی کے لیے, ماں جی کہہ دیتی تھی نہیں یہ ٹھیک نہیں, آ بھی صحیح نہیں, آ بھی صحیح نہیں تھے, او بھی درست نہیں, چھٹو تے اٹھو چلیے. ایک رشتہ دیکھنے گئے, ماشاءاللہ ماں جی نے کہا جی ہونے ہی پیسہ رکھو تو گل. میں نے کہا پتہ تو چلے ہوا کیا ہے. ہماری نظر اور ہماری معلومات کے مطابق یہ رشتہ مناسب نہیں لگ رہا. پتہ چلا جی بیٹی نے آتے ہی ماشاءاللہ اماں جی پہ نظر رکھی ہے, جوتے پکڑے ہیں, ان کو چارپائی پہ بٹھایا ہے, موسم کے مطابق پانی لا کے ٹب میں دیا ہے, وہیں پہ پاؤں دھوئے ہیں, اور ماشاءاللہ ہر چیز میں لین دین میں کھانے پینے میں پوری توجہ رکھی ہے. ماں جی نے کیا ہویا نا رشتہ. تو ہر بندہ اپنی سوچ رہا ہے, لمبی کس نے سوچی ہے اور اولاد کا کس نے سوچا ہے؟ کس نے سوچا یہ؟ کسی نے بھی نہیں. محبوب فرماتے ہیں تزوج الودود, ایسی مینجمنٹ کرو کہ وہ بیٹی اور وہ بیٹا ایسا جوڑ کہ دونوں مودت کرنے والے ہوں. یہ دنیا والی جعلی محبت کرنے والے نہیں کہ محبت کرنے والے بھی کمال کرتے ہیں, آئی لو یو لکھ کے سینڈ ٹو آل کرتے ہیں, تو یہ والے نہیں, ایسے لوگ نہیں, ہر جائی نہیں. اگر یہ لوگ آئے تو نتیجہ وہی ہوگا جو ہم دیکھتے ہیں. الولود, محبت ہوگی تو اولاد ہوگی. اولادیں بغیر بھی ہو جاتی ہیں, لیکن کامیاب اولاد وہ ہوتی ہے کہ جہاں ماں باپ میں, میاں بیوی میں محبت ہو, جینون اور اصلی چاہت ہو. پھر جو بچے ہیں انہیں محبت ملتی ہے. جب بچے کو محبت کہاں سے ملے؟ جب میاں اور بیوی کی محبت نہیں. آئیے ذرا چیک کریں. آغاز ہوتا ہے, لب شب کے چکر میں پڑھ کے شادیاں ہو گئی, ماں باپ نے بھی کہہ دیا پت کتوں اسی 10-15-20 لاکھ لاواں گے, اپنا حساب لا, اسی تینوں تو کہاں گے نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے, کاراں بھی تھوڑے جے کام چ سار لیں. اور میں نے ایسے کئی رشتے دیکھے ہو گئے ہیں. جب اولادیں ہوئی ہیں تو پھر روتے ہیں. اب ودود مودت ہوگی تو اولاد کی بھی محبت ہوگی کہ میرا میاں ہے, مجھے اللہ تعالیٰ اس سے ایسا ہی بچہ دے, اولاد دے. لیکن ماشاءاللہ ہم نے تو محبت کی تھی پیسے سے, جاب سے. میں ڈاکٹر ہاں, گھر والی بھی ڈاکٹرانی ہونی چاہیے, تو میں ٹیچر ہاں تو گھر والی بھی ماسٹرانی ہونی چاہیے, جاب بھی ہوئے. ماشاءاللہ شادی ہو گئی, ابا جی بولے پترو مینوں کاکا کھڈایا 21 سال ہو گئے نے, کوئی ہمت مارو. کہندی ابے نوں سمجھا دے اداں دیاں گلاں نہ کریا کرے, میری جاب ہے تو میں ہلے 5 سال سوچنا بھی نہیں. اب اولاد کا کیا قصور ہے؟ ہو گئی نا غلطی کچھ. یہ مینجمنٹ کہاں لے گئی ہمیں؟ جاب, پیسہ, دولت, مال, کاروبار, ہاں یہ سارا کچھ. اور اللہ نہ کرے سیٹ اپ بن گیا, کوئی اللہ نے گود ہری کر دی, کہندی منٹ تو پہلے تا سارا رات دن رو رو کے تانوں آکھیا سی نا, تسی نہیں سمجھے نا, تسی پیو دی منی نا, تسی میرا خیال نہیں نہ کیتا. اب اس کے بعد دے انجیکشن, دے زہر, دے ٹیکے, دے گولیاں, اور اس بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے یوں مارا جا رہا ہے جیسے گھر میں چیونٹیوں کو اور مچھر کو مارا جا رہا ہوتا ہے. اگر مر گیا تو جان چھوٹی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اور اوپر سے فلاح بہبود ماشاءاللہ وزارت مبارک ہوں, ان کے بڑے بڑے اشتہارات اور ان کے دعوے اور ان کے بنائے ہوئے مختلف مراکز اور سینٹرز, گلی گلی محلے میں اولادوں کو قتل کرنے والے, تباہ کرنے والے. اور اگر ماشاءاللہ بچہ زبردست خان نکلا, زہر زور سہ گیا, تو اینڈ تے کی ہونا؟ یا کنوں رہ گیا, یا نکوں رہ گیا, یا اکھوں رہ گیا, یا دماغ تو رہ گیا. پھر کہنا مولوی جی دعا کر دو, منڈا پیدا ہویا ہے, کو بھی کملا ہی ہے. ساڈی ماندا نہیں, جدی آ.
بھی آپ نے اسے اتنی ضدی دعائیں دی ہیں، وہ ان سے بڑھ کے سامنے فیس کر کے قوت مدافعت سے آڑ اڑ کے بہرحال کہیں جو ہے وہ اس دنیا میں پہنچ گیا ہے، تو اب اس نے ضدی نہیں ہونا تو اور کیا ہونا ہے؟ آپ نے اس کو کیا شفٹ کیا تھا؟ محبت دی تھی، تزوج الولود الودود، جب وہ محبتوں سے محروم آیا ہے، آپ اس کی ولادت کے پہلے دشمن نکلے ہیں، آپ کا وہ خیر خواہ بنے تو کیسے بنے؟ جی بات ختم کر دیں بچوں کی بننے والی ڈائی پہ لا کے۔ یہ ڈائی ہمیں جو میسر ہوئی ہے، کل ماں باپ سنتے تھے کہ بچے پیدا ہوتے حافظ قرآن ہوتے تھے، کیونکہ ماں آٹا گوندتے قرآن پڑھتی تھی، تلاوتیں ہوتی تھی، اور گھر میں کوکنگ کے دوران قرآن مجید کی آوازیں، بیڈ روم میں اللہ کی کتاب کی آوازیں، تو بچے بھی ایسے ہوتے تھے۔ ماں نماز پڑھ رہی ہے تو وہ حرکات بچہ بھی نوٹ کر رہا ہے، اور خوراک ماں کے جسم سے اسے جا رہی ہے۔ آج کل ماشاءاللہ ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ لکھ دینی ہے، اور ہم نے گھر میں اپنے وجود سے بھی بڑا وہ ملٹی میڈیا لا کر کے سکرین لگا دینی ہے، اور اس کے اوپر ماشاءاللہ اللہ بھلا کرے ڈش والوں کا، انہوں نے اپنا پورا سیٹ اپ دے دینا ہے، کانوں کو ہیڈ فون لگے ہونے ہیں، اور سپرنگ والا گدا ہونا ہے، اور اس پہ لیٹ کے ماشاءاللہ نصیبوں کے نصیب ہم جب دیکھ رہے ہوں گے، اور ساتھ میں جسم بھی تھرل کر رہا ہوگا، تو پھر بچے بھی تو ویسے ہی پیدا ہونے ہیں، پھر کیوں کہنا مولوی جی دم کر دو؟ یہ جمدے ہی حالے پہلے بولی بولیا تو کہتا تیرے ماشٹور ہیں، جو اس نے سنا ہے اس نے وہی کرنا ہے۔ تو اپنے آپ کو کور کریں اور کنٹرول کریں۔ ہم ماں باپ ہیں، ہم اصل ہیں، اور جب اصل ٹیڑھی ہو جائے تا سریا میں روت دیوار کا جب بنیادیں غلط ہو جائیں، اوپر کی بلڈنگ کا پھر اللہ حافظ ہوتا ہے۔ تو میں اللہ سے بڑی امید رکھتا ہوں، میں بھی باپ ہوں، ہم جتنے بھی اس وقت والدین بیٹھے ہیں، جہاں ہماری غلطی ہے اصلاح کریں، جہاں کوئی غلط چیز ہے تزکیہ کریں، اور اپنے نفس کو بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر بندے کو اپنے گھر کی اور اپنے وجود کی کمی کی خبر ہوتی ہے، درست کریں۔ اور اگلی ملاقات کے لیے میرے نوجوان ماشاءاللہ ذرا اسی شعر کے ساتھ تیار ہو کے آئیں کہ ابھی تم طفل مکتب ہو، سنبھالو اپنے جوبن کو، یہ طوطے کچی فصلوں کا بڑا نقصان کرتے ہیں۔ اور ہماری نسل سے کہاں غلطیاں ہوئی ہیں، اپنے ماشاءاللہ موبائل کے مکمل ڈیٹا کو پڑھ کے آئیے گا، جہاں میں کمی چھوڑوں 55 آلات سے جو اوپر ہے وہ آپ گن کے آئیے گا، تاکہ مجھے جاتے ہوئے چٹ پکڑا سکے کہ یہ چیزیں آپ نے چھوڑ دی ہیں، نیکسٹ کسی درس میں اسے رکھ دینا، تو میں انشاءاللہ قسط نمبر 3 کر لوں گا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائیوں نے کچھ سوال دیے ہیں، میرے موضوع سے متعلقہ نہیں ہے، لیکن کوئی بات نہیں۔ مکہ میں 20 تراویح پڑھی جاتی ہیں، اور یہاں 8 کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ یہ میرے سوال کرنے والے سارے بھائی اور ساری بہنیں اپنی سمت درست کر لیں۔ ان بھائیوں نے جس اینک سے دیکھا ہے وہ صرف اپنے مسلک کی اینک ہے، اور میں مسلکوں کی بات نہیں کیا کرتا، میرے لیے اسلام کافی ہے۔ اسلام جو آسمان سے رب نے اتارا ہے وہ ہے جو وحی کے ذریعے آیا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ مکہ ہو یا مدینہ ہو، وہاں پہ فالو اس چیز کو کیا جائے گا جو شریعت ہے، وگرنہ مکے میں بڑے سارے امور پہلے بھی غلط ہوتے تھے، ہمیں نہیں کہا گیا کہ وہ مکے میں ہوتے لہذا کر لو۔ مدینے میں بڑے ساری چیزیں ایسی تھی جو فالو کرنے والی نہیں تھی، اللہ نے نہیں کہا کہ مدینے میں لے لو۔ تو کتاب و سنت میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو شریعت اتری ہے وہ رات کی نماز ٹوٹل 17 رکعتیں ہیں، عشاء کی 6 رکعتیں، 4 فرض اور 2 سنتیں، اور 11 پچھلی رات کی نماز ہے۔ کتنی ہو گئی؟ 17۔ میرے بھائی پورا سال پاکستان میں تہجد کی نماز کو، قیام اللیل کو 11 ہی پڑھتے ہیں، بھلے عشاء کے وقت پڑھتے ہیں ساتھ ملا کے،
لیکن جب رمضان آتا ہے تو بھول جاتے ہیں، کیونکہ عشاء کی رکعتیں فرض جو مسجد میں پڑھی ہیں 4 ہیں فرض، 2 محبوب نے گھر میں سنتیں پڑھی ہیں 6 اور 11، یہ ٹوٹل ملا کے 17 بنتی ہیں۔ بھائی ہمارے موقف کو مانتے ہیں، رمضان آتا ہے تو بیت اللہ کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ بھائیو آئیے، آج آپ اپنے گھر کے اندر ٹی وی کو آن کر کے چاروں طرف سے دروازے بند کر کے ساؤنڈ پروف کر لینا اور چیک کرنا کہ وہاں صرف یہ 20 رکعتیں ہوتی ہیں یا کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ اگر وہاں کا آپ نے 20 لینا ہے، مکے کی دلیل ہے، تو پھر باقی کام بھی وہیں ہو رہے ہیں، اسی بیت اللہ میں ہو رہے ہیں۔ پہلے نمبر پہ اذان اول وقت میں ہوتی ہے، آپ آج کے بعد اول وقت میں اذان شروع کر دینا۔ اذان سے پہلے وہ درود نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر 20 انہی کی دلیل بنانی ہے تو درود چھوڑ دینا، اور اذان کے بعد اقامت کو چیک کرنا، اقاری ہو رہی ہے، وہی پہ ہو رہی ہے، یہ تو نہیں نا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کوڑا کوڑا تھو تھو۔ سنتیں ساری میٹھی نہیں ہوتی، کڑوی بھی ہوتی ہیں، یہ بھی مکے میں ہو رہا ہے۔ اور پھر جماعت میں ذرا قدم دیکھنا، ملائے جا رہے ہیں ملا لینا، ہاتھ دیکھنا، سینے پہ باندھے جانے ہیں باندھ لینا، اور نوٹ کرنا فاتحہ پڑھی جا رہی ہے وہیں پہ مکے میں پڑھ لینا، وہیں پہ والضالین کے بعد آمین کہی جا رہی ہے، پوری ورلڈ میں جا رہی ہے، کہہ لینا۔ اور فرض نماز سے سلام پھیر کر کے اجتماعی دعا نہیں ہو رہی، چھوڑ دینا۔ گنتا چلا جاؤں تو 31 کام ہیں جو وہاں اس کے علاوہ ہو رہے ہیں، اور یہ جو 20 رکعت کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہاں وطر نہیں پڑھتے، وطروں میں مدینے سے بھی نکل جاتے ہیں، مکہ سے بھی نکل جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں جی ہمارے مسلک کے مطابق نہیں ہو رہے لہٰذا ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں، پھر تیسری رکعت پڑھتے ہیں، یا 3 اکٹھی پڑھ کے آخر میں سلام پھیرتے ہیں۔ میرے بھائی 2 رکعت پڑھ کے درمیان میں بیٹھ کے اٹھ کے تیسری پڑھ کے مغرب کی نماز کی طرح، حالانکہ محبوب نے منع کیا تھا، تو میرے بھائیوں نظر کو عدل والا انصاف والا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ مرضی کی چیز دکھائی اور باقی دیکھی تو آنکھیں بند کر دی۔ آج نوٹ کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو مزید 30-31 چیزیں نظر آئیں گی، اور اللہ عمل کی توفیق دے۔ یا ساری لے لیں تو تب بھی مجھے خوشی ہے، یا ساری چھوڑ دیں تو تب بھی میرے اوپر کوئی حرف نہیں آ رہا۔ قبر پر اذان دینا کیا جائز ہے؟ بھائیو یہ آپ مجھ سے نہ پوچھیں، اپنے مسلک سے پوچھیں، اور اپنے ابا سے پوچھیں، دادا جی سے پوچھیں، نانا جی سے پوچھیں، سارے کہیں گے کہ بعد جو شروع ہوئی ہے، پہلے تو نہیں سی ہوندی۔ اب وقت کے ساتھ اس کی بھی دلیلیں دینی پڑیں گی۔ بہرحال ہمارے پاس تو ساتھی سی دلیل ہے کہ ہمارے محبوب نے یہ کام نہیں کیا، ہم نہیں کرتے۔ ہمارے محبوب نے یہ کام نہیں کیا، ہم نہیں کرتے، سادہ جواب ہے۔ لوگ انہوں نے جسے بڑا بنایا ہے، جسے فالو کرتے ہیں، اس سے پوچھیں، اس کو مانیں۔ اسی طرح کیا فرقہ یا دوسرا نعرہ لگانا جائز ہے؟ میرے بھائیوں نعرے دنیا کے اندر ایک اچھی طرح سن لیں، ایک ہے میرا ذاتی موقف، میں نعروں کا قائل نہیں ہوں، کوئی لگا دے تو میں روکتا نہیں ہوں، نہ مجھے ان کی چاہت ہے نہ ان سے روکتا ہوں، کیونکہ روکنے سے میرے روکا کوئی نہیں، ہر بندہ اپنی مرضی کرتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہم گفتگو کے دوران جو تبھی ڈر پیدا ہوتا ہے، ہم کہہ کے نہیں کہتے بھئی استغفر اللہ کو، سبحان اللہ کو، ہم اپنا وقت ایک لیول پہ رکھتے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر کی بھی گنجائش ہے، اور اپنی قوم کو جوش دلانے کے لیے کسی قسم کا بھی جو حمیت والا اور غیر اسلامی نعرہ نہ ہو، جس کے اندر عصبیت نہ ہو، جیسے وطنیت ہے یا اس طرح کی چیزیں یا برادریزم، وہ جہالت کے نعرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کروا دیے تھے۔ خیر کا نعرہ، بھلائی کا نعرہ، اس کے اوپر اٹھان، قوم کو جگانا، یہ چیزیں درست ہیں، ان کی گنجائش ہے، لیکن ان کو ضروری کہنا اور کرنا اور جو نہ کرے اسے برا کہنا، اس نوعیت میں آ کے یہ غلط ہو جائے گا، ویسے نہیں۔ یہ سبحان اسٹیٹ ایجنسی والے بابا احسان اللہ، ان کی وفات کے بعد مغفرت کی دعا کا بولا گیا ہے، اور بھائی محمد آصف
جو بیمار ہوئے ان کی شریان کا آپریشن ہے، ان کے لیے بھی دعا کا کہا گیا ہے۔ تو میرے والدین بھی شدید بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے۔ گھر میں بھی تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو تندرستی سے نوازے۔ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، وہ کسی شخص کی دوسرے کے لیے غائبانہ کی ہوئی دعا کو قبول کر لے تو اس کے لیے کچھ بعید نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الہ العالمین، تیرے بندے ایک بار پھر تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کے برتن لے کے اللہ مانگت بن کے آئے ہیں۔ اللہ بڑے سارے مسئلے ہیں، تیرے علاوہ حل نہیں ہوتے، اللہ تو حل فرما دے۔ اللہ کوئی در نہیں دکھتا، در در کی خاک چھانی ہے، مگر تیرے در کے علاوہ ہر جگہ رسوائی ہے۔ اللہ اپنے در سے خالی نہ موڑ۔ اللہ تیرے بندے اور بندیوں کے ہاتھ، بچے جوان بوڑھوں کے ہاتھ، اللہ اگر تو نے نہ بھرے تو کون بھرے گا؟ اللہ خالی نہ موڑنا۔ الہ العالمین، ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ دنیا میں برتن خراب ہو تو اس میں کھانا نہیں ڈالا جاتا۔ اللہ ہمارے ہاتھ گناہوں کی آلودگی نجس ہیں، اللہ تو نہ ڈالے تو انصاف ہے، لیکن اللہ ہماری کرتوتوں کو نہ دیکھ اپنی رحمت سے نواز دے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم نے جو نیکیاں کی ہیں اللہ تیری رضا کے لیے ان کو قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے صیام، ہمارے قیام، ہماری یہ سحریاں اللہ بابرکت بنا دے۔ الہ العالمین، ہمارے گھروں میں بیماریاں ہیں، ہم بیمار ہیں، اللہ بھاگ دوڑ کر کر کے تھک گئے ہیں، دیسی پیتھی، ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی، ہر پیتھی، اللہ اس سے مایوس ہیں۔ اللہ تیری رحمت کی پیتھی سے ہم مایوس نہیں ہیں، ہمیں تندرستی دے دے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے۔ اللہ آصف بھائی کی جو شریان کا مسئلہ بنا ہے، اللہ ان کا کامیاب آپریٹ جو ہے وہ نصیب کر اور ان کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ الہ العالمین، جتنے بھی بیمار یہاں بیٹھے ہیں اللہ تجھ سے شفا مانگتے ہیں، اللہ تو شفا دے دے، تیرا کچھ نہیں جائے گا لیکن ہمارا کام بن جائے گا۔ اللہ جو اس دنیا میں بیمار ہیں، بچے جوان بوڑھے مرد عورتیں، گھروں میں ہسپتالوں میں کلینکوں میں، اللہ ان سب کو شفا دے۔ اللہ میرے والدین بیمار ہیں، اللہ ان کو تندرستی اور صحت عطا فرما۔ الہ العالمین، جہاں جہاں بھی جن جن بھائیوں کے والدین بیمار ہیں اللہ ان کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ جسمانی روحانی بیماریوں سے نجات دے۔ اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، محتاج ہیں، اللہ تو غنی ہے، اللہ وہ سوالی ہیں، تو عطا کرنے والا ہے، اللہ ان کی اچھی مہمان نوازی کر دینا۔ اللہم ان کانوا محسنین فزد فی حسناتہم وَإِن كَانُوا مُسِئِينَ فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ۔ اللہ ہمارے جو بزرگ جن کا اسپیشلی کہا گیا اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما۔ اللہ ہمارے بزرگ جو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، اللہ ان کو کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، اللہ ان کے اوپر آسانیاں فرما دے، جنت الفردوس ملجا و مأویٰ بنا دے۔ اللہ تزکیہ نفس کے لیے سجائے گئے اس پروگرام میں ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ کوستے بھی ہیں، شرمندہ بھی کرتے ہیں، اللہ خود کو سمجھاتے بھی ہیں، لیکن اللہ پھر بھی شیطان غالب رہتا ہے۔ اللہ یہ جو ہمارے اندر کا سنگی بیلی سجن یار ہمارا کرین ہمزاد اور سایہ ہے، اللہ اسے ہمیں باندھنے کی توفیق عطا فرما۔ بڑے شیطان کو تو نے باندھ دیا، اس شیطان کو ہم باندھ پائیں اور اس کی سازشوں کے جال سے اللہ اپنے آپ کو نکال پائیں، ہماری مدد فرما۔ الہ العالمین، جہاں جہاں بھی نفس کے تزکیے کے لیے احباب نے یہ اس طرح کے پروگرام صبح کے ان اوقات میں جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے سجا رکھے ہیں، چلا رکھے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت دے۔ اللہ دامے دل میں سکن قول فعل عمل شرکت کسی بھی پہلو سے اس پروگرام کی رونق بننے والوں کی زندگیوں کو ایمان سے اللہ خوبصورت بنا دے، اللہ زندگیاں اچھی کر دے، موت اسلام والی دینا، قبر نشر حشر کے اندر آسانیاں فرمانا۔ اللہ ملک پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے اللہ محفوظ فرما۔ اللہ جو یہ سازشیں کر رہے ہیں ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو اللہ ہدایت دے دے، اگر ان کے نصیبے میں ہدایت نہیں
تو اللہ توحید پہ بننے والی اس پاک سرزمین اور پاک سٹیٹ اور سلطنت کو اللہ ان کے ناپاک وجودوں سے پاک فرما دے۔ اللہ عالم اسلام اس وقت جس تکلیف میں ہے، اللہ یہ تیرا حوصلہ ہے کہ تو دیکھ کے برداشت کر رہا ہے۔ اللہ ہمارے کھوئے ہوئے عروج، ہماری کرتوتیں، اللہ ہماری حرکتیں جو ہمیں ذلتوں میں لے گئی، پستیوں میں لے گئی، اللہ اب ہماری طرف نہ دیکھ، تو اپنی خاص رحمت سے اس عروج کو بھی لوٹا دے اور ہماری ان رسوائیوں اور ذلتوں اور عاجزیوں، بے بسیوں اور بے کسیوں سے اللہ ہمیں نکال لے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ رمضان کے روزے قبول فرما لے۔ اللہ اس تزکیہ نفس کے اندر جتنے بھی احباب، بچے بچیاں، جوان مرد بوڑھے اللہ شامل ہیں، یہ تلذذ کے لیے نہیں، اللہ حقیقی معنوں میں تبدیلی کا یہ پروگرام بن جائے۔ اللہ ہماری کمی بیشیاں دور فرما، اللہ جو بچے امتحان دے رہے ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما، جو دے چکے ہیں اللہ ان کا فیوچر برائٹ بنا۔ اللہ ہماری یہ نرسری جو اغوا ہو رہی ہے اور اللہ جو تعلیم کے نام پہ اور لے کے جا رہے ہیں، اللہ ہمیں ان کی تربیت کے لیے مخلص ہونے کی توفیق دے، اور ان بچوں کو بھی سمجھ ہو کہ وہ اپنے والدین سے جڑے رہیں اور دنیا کے لولی پاپ کو، اس کو حسین سمجھ کے اپنے والدین سے کٹ نہ جائیں۔ اللہ ہماری مغفرت کا سامان کر دے، آسانیاں فرما دے، اور ہماری مغفرت کے اعلان ملائے اعلیٰ میں فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔